اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء پرسوں سنیچر کو نومبر کی 30 تاریخ کو ایک لمبی چھٹی کے بعد کھل رہا ہے۔ اس مرتبہ جو تعطیل ہوئی وہ جس فضا میں ہوئی وہ فضا خوشگوار نہیں تھی، بڑی ناخوشگوار فضا تھی، اور اس کے پیچھے پورے ایک سال کا پس منظر ہے، اور وہ پس منظر ایسا ہے جس میں حق اور ناحق کی بحث کو الجھا دیا گیا۔ جو باتیں بہت واضح اور کھلی ہوئی ہیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اسلامی نظام میں جو اصل مصادر ہے، مراجع ہے، مآخذ ہے، یعنی قرآن پاک اور حدیث نبوی، ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا رابطہ ہونا چاہیے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ صدیاں ایسی بیتی اور دنیا کے مختلف ملکوں کے ایسے حالات رہے کہ دھیرے دھیرے قرآن و سنت کے مقابل میں ایک متوازی شریعت یا متوازی دین وجود میں آتا چلا گیا۔ ایک ایسا دین کہ جس میں کسی کا ملفوظ، کسی کا قول، کسی کا فعل، کسی کی رسم، کسی کی روایت حجت بنتی چلی گئی۔ خانقاہیں اس میں مبتلا ہوئیں، حلقے مبتلا ہوئے، ادارے مبتلا ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا زیادہ لوگوں نے نئے نئے مآخذ تلاش کیے، یا یوں کہیے کہ روایتی باتوں کی طرف رجوع کیا، اتنا ہی زیادہ ان کا فاصلہ قرآن پاک سے اور حدیث نبوی سے بڑھتا چلا گیا۔ اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا احساس زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ لوگ پھر اپنی عادتوں اور رسومات کو اتنی مضبوطی سے پکڑتے ہیں کہ جتنی مضبوطی سے وہ شریعت نہیں پکڑتے، بلکہ شریعت کے متوازی ایک دوسری شریعت وجود میں آ جاتی ہے۔ آج سب جانتے ہیں کہ جو رد و قد دیوبندیوں اور بریلویوں میں رہا ہے، اس میں ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر و مشرک بنانے پر تلا رہا، اور جو اس کے نتائج ہیں بر صغیر میں بہت ہی نمایاں ہیں۔ بر صغیر سے ہٹ کر دنیا کے بہت سے ملکوں میں اسی طرح مختلف فرقے وجود میں آئے کہ جنہوں نے اپنی رائے کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے بزرگوں کے ملفوظات کو ایسی حیثیت دے دی کہ جو حیثیت قرآن کو دینی چاہیے، حدیث کو دینی چاہیے، اسوہ رسول کو دینی چاہیے، شریعت آقا کو دینی چاہیے، لیکن یہ مشکل ہوتی رہی۔ ایک بات یوں کہی جانے لگی کہ جمہور کی یہ رائے ہے، اور جمہور کی رائے کو حدیث کے مقابل پیش کیا جانے لگا۔ اسی ہندوستان کے ماحول کے بارے میں مولانا مناظر حسن گیلانی نے بھی لکھا ہے، مولانا سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، اور بہت سے حضرات نے کہ ایک ایسا دور گزرا ہے کہ یہاں بڑے بڑے علماء کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بحث چل رہی ہے اور اس میں حدیث کا حوالہ دیا جائے تو صاف کہہ دیتے تھے ہمیں حدیث نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ بتائیے کہ فتاوی میں کیا لکھا ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے۔ اس کا تذکرہ آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں ملے گا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علماء بھی اتنے دور ہو جاتے ہیں صحیح علم سے اور صحیح مراجع اور مآخذ سے کہ آدمی صرف سر پیٹتا رہے اور افسوس کرتا رہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا۔ لوگ غور نہیں کرتے اور تاریخ کا بھی جائزہ نہیں لیتے کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ جن کو ہم جمہور کہہ دیتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو زیادہ تر لوگ ہیں، ان کا کیا رویہ رہا۔ بڑے بڑے علماء میں بھی جو بڑی تعداد میں ہیں، وہ عجیب بات یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حق کی نمائندگی نہیں کرتے رہے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جمہور محدثین نے، اور ان میں بہت سے وہ تھے جو پھر فقہا بھی تھے، کوئی شافعی تھا، کوئی مالکی تھا، کوئی حنبلی تھا، یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ گمراہ ہے، وہ مرجی ہیں، یعنی اہل سنت سے خارج ہیں۔ جو کتابیں
سوانح پر تراجم پر لکھی گئی ہیں، ان میں دیکھ لیجئے کن کن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے، وہ تو قیاس پہ چلتے ہیں، وہ صاحب الرائے ہیں، رائے زنی کرتے ہیں، اپنی رائے چلاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ جیسے انسان کے بارے میں یہ باتیں ان لوگوں نے کہیں جو جمہور محدثین کہلاتے تھے، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں امام ابو حنیفہ کا نام تک لینے سے گریز کیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ بڑے بڑے محدثین اور ان کی جو کتابیں، ان میں ابو حنیفہ کا ذکر نہیں، بلکہ اہل الرائے کے خلاف ذہن سازی کی گئی، اور بہت سے مقامات پر سخت تنقیدیں ہیں مسائل کے بارے میں ان کے خلاف۔ یہی وہ جمہور ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جب بنی امیہ کا گورنر ابن حبیرہ کوڑے برسا رہا تھا تو اس جمہور کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ یہی اہل سنت کے جمہور تھے جو اکیلے ابو حنیفہ کو پٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ گورنر کے خلاف کھڑے ہو جاتے، وہ حکومت کے خلاف احتجاج کرتے۔ آج تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی ابو حنیفہ کو بچانے نہ آیا، کوئی شخص جمہور اہل سنت میں سے ان کے دفاع کے لیے نہیں اٹھا، اور ان کے کوڑے لگائے گئے، سر کو زخمی کر دیا گیا، اور لوگ تماشا دیکھتے رہے۔ یہ ہے جمہور، یہ ہے جمہور کے امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو عباسی حکومت کا گورنر کوڑے لگاتا ہے اور کاندھے اکھاڑ دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں پڑھانے والا وہ امام، روزہ اطہر کے پاس بیٹھنے والا وہ امام جس کے پاس مراکش سے لوگ آ رہے ہیں، بخارا سے، اس کو حکومت پیٹ رہی۔ کہاں گئے جمہور؟ اہل سنت کے وہ جمہور کہاں مر گئے تھے بے غیرت و بے حمیت، جو مقابلے کے لیے نہیں آئے، جو انہوں نے یہ ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ جلاد کا ہاتھ پکڑ لیتے، کوڑے لگانے والے کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظالموں کا جس طرح مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے اور ظالم حکومتوں سے ٹکرانے کا جو حکم دیا ہے، تو وہ جمہور کہاں تھے جو اپنے کو اہل سنت کہتے تھے، اور سنت کا جو امام تھا وہ پٹ رہا تھا، اور وہ صرف تماشائی بنے ہوئے تھے، پٹنے دیا، ہاتھوں کو اکھاڑ دیا گیا، انہوں نے گوارا کر لیا۔ وہ کہاں تھے جمہور جب امام شافعی کو یمن سے گرفتار کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی، ہتھکڑیاں ڈالی گئی؟ تو یمن میں رہنے والے اور پورے راستے میں رہنے والے وہ اہل سنت جمہور کہاں مر گئے تھے؟ وہ بے غیرت و بے حمیت جنہوں نے پولیس والوں سے، دو ہی پولیس والے ہوں گے، ان کے ہاتھ سے امام شافعی کو چھڑا نہیں سکے۔ یمن سے ان کو بغداد لایا گیا، اور بس قریب تھا کہ ان کی گردن اڑا دی جاتی۔ حضرت امام محمد بن الحسن ہارون رشید کے دربار میں اس وقت موجود تھے، انہوں نے امام شافعی کے لیے سفارش کی اور بتایا کہ بڑے صاحب علم، گویا ان کا دفاع کیا تو ان کی جان بچ سکی، اور کتنے لوگ شہید کیے جا چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کی حکومت ہو یا ان کی حکومت، یہ دہشت گردوں کی حکومت تھی، یہ ڈکٹیٹروں کی حکومت تھی، یہ قاتلوں کی حکومت تھی۔ امام احمد بن حنبل کا دفاع کرنے والے اہل سنت جمہور کہاں مر گئے تھے جب ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا؟ تو لوگوں نے کیوں نہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی، کیوں نہیں اٹھ کر کھڑے ہوئے، کیوں نہیں ان کا دفاع کیا؟ یہ جمہور کہاں مر گئے تھے جب احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے تھے، ایسے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ چنگھاڑ دیتا؟ کہاں چلے گئے تھے وہ؟ کہاں تھے جمہور اہل سنت؟ بلکہ افسوس کی بات ہے کہ انہی کو اہل سنت کہا گیا کہ جن کے پاس امام نسائی بڑھاپے کی عمر میں، جو امیر المومنین فی الحدیث کا مقام رکھتے تھے اور محدثین کے امام تھے، دمشق پہنچے اور فضائل علی پر تقریر کی، اور معاویہ کے بارے میں پوچھا گیا تو صاف کہہ دیا کہ ان کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث نہیں۔ تو جو تقریر سننے بیٹھے تھے انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا، ہاتھوں سے، پیروں سے، لاتوں سے، اتنا مارا اور اتنا شدت کے ساتھ ان کو زد و کوب کیا کہ وہ زخمی ہو گئے، ادھورے ہو گئے، اٹھا کر لے جایا گیا، پر ان کی لاش تھی۔ یہ اہل سنت ہی تو تھے، یہ غنڈے، اوباش، منحوس، ملعون، خبیث، مجرم دمشق کے رہنے والے وہ تھے اہل سنت جنہوں نے امام نسائی کو اس طرح مارا، مسجد میں ان کو اس طرح مارا کہ بعد بڑے ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا۔ 303 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 4 صدی کا آغاز تھا، اور یہ وہی ہے، یہ وہی شام تھا جس کو ناصبیوں سے، یزیدیوں سے بھر دیا گیا تھا۔ یہی وہ ملک ہے، اور اس کے پھر دیگر
اس سے متعلق دیگر ملکوں میں حضرت علی پر ممبر پر سب و شتم ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ جس علاقے میں یہ ہوتا تھا اس علاقے میں بڑی ہمت تھی امام نسائی کی کہ حضرت علی کے فضائل بیان کرنے بیٹھ گئے، اور پھر اس کا جو نتیجہ تھا وہ ننبھگتا. وہ کون تھے؟ کیا وہ ہندو تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، جینی تھے، بدھسٹ تھے، بی جے پی کے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہی جن کو اہل سنت کہا جاتا ہے. وہ مجرم تھے، وہ خبیث مجرم منحوس ملعون قسم کے لوگ جنہوں نے امام نسائی کو شہید کر دیا. اور آگے بڑھتے جائیے، جمہور امام ابو الحسن الاشعری کے ساتھ تھے، وہ حق پر تھے، لیکن جن مسائل میں ابو منصور ماتوریدی نے ان سے اختلاف کیا ان مسائل میں ابو منصور حق پر تھے. اور پھر بہت سے اشاعرہ نے ان کے خلاف باتیں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں یقیناً اشاعرہ تھے، لیکن جن مسائل میں ابو منصور ماتوریدی نے ان سے اختلاف کیا ان میں ابو منصور ہی برحق تھے. اور آگے بڑھتے چلے جائیے، جس وقت ابن تیمیہ نے بدعتیوں کے خلاف اور صوفیوں کے خلاف جنہوں نے خانقاہوں میں بدعتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا، خدا کی خدائی میں شریک کر رکھا تھا، وحدت الوجود کے عقیدے کا تماشا بنا رکھا تھا، جب وہ لکھ رہے تھے تو وہ حق پر تھے. اس وقت کے جو اہل سنت جمہور تھے وہ ابو حنیفہ وہ ابن تیمیہ کے دشمن بنے، اور ابن تیمیہ کو جب تک انہوں نے حکومت سے شکایت کر کے جیل میں نہ ڈلوا دیا انہیں چین نہ آیا. یہ ہے اہل سنت کے جمہور جو ہر دور میں یہ حرکت کرتے رہے. امام احمد ابن عبد الاحد سرہندی ہندوستان میں مجدد الفسانی اکیلے تھے جو اس وقت کے سرکاری درباری علماء اور ان کے چمچے اور چاپلوس قسم کے مولوی جو صدر الصدور تھے، مفتی اعظم تھے اور بڑے بڑے ان کے القاب تھے، جب وہ علماء مجرمانہ کردار اکبر کے ساتھ ادا کر رہے تھے یا حکومت کے ماتحت تھے، زبانوں پر تالے پڑے تھے، تو وہ مجدد الفسانی تھا جو بول رہا تھا، جس کا قلم حقیقت کو بیان کر رہا تھا. وہ اس وقت اکیلا تھا. بہت بعد میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ بزرگ ہوتا ہے، وہ بہت بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن جب تک زندگی میں کشمکش کرتا ہے تو اس وقت تک اسی وقت کے سرکاری درباری علماء اسے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے ہیں، الزام تراشی میں شریک ہو جاتے ہیں. وہ شاہ ولی اللہ دہلوی جو اشاعرہ و ماتوریدیہ سے ہٹ کر بہت سے اپنے خیالات عقائد کے بارے میں بھی ظاہر کر رہا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ احناف سے دسیوں مسائل میں اختلاف کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ جو کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا. اور وہ اپنی تفہیمات میں اس وقت کے علماء، صوفیوں، مولویوں، ملاؤں پر سخت سے سخت تنقید کر رہا تھا، ان کے چتھڑے اڑا رہا تھا. کتاب موجود ہے، آج بھی کوئی چاہے تو تفہیمات پڑھ لے. مولانا علی میاں صاحب نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب پر جو کتاب لکھی ہے اس میں حوالے دیے ہیں، تفہیمات کے وہ حوالے دیے ہیں جہاں وہ علماء پر برسے ہیں، خانقاہیوں پر برسے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جمہور ان کے خلاف تھا، لیکن جمہور ناحق تھا، ولی اللہ برحق تھے. اور یہی سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے سید احمد شہید تک آیا ہے، جب افغانستان کے مولوی ملا اور ہندوستان کے بے شمار مولوی ملا سید احمد شہید کے خلاف بول رہے تھے، مولانا اسماعیل شہید کے خلاف بول رہے تھے، تو اس وقت وہ ان کے حصار میں تھے اور ان کے خلاف افغانستان کے علماء کو بھڑکا کر حملے کروائے جا رہے تھے. نماز میں رکوع و سجود کی حالت میں ان کے اصحاب کو شہید کیا گیا. یہ کون تھے؟ یہ سب اہل سنت کا جمہور تھا. یہ مولوی تھے، یہ ملا تھے، یہ صوفی تھے جن کے چہروں پہ داڑیاں تھیں، سروں پر امامے تھے، جبے پہنے ہوئے، جن کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ملائکہ زمین پر اتر آئیں. لیکن انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے خلاف محاذ آرائی کی اور اس طرح کی کہ نماز میں ان کے قتلے کر دیے. اور اس کے بعد آخر حضرت سید صاحب کو وہاں سے اس مقام سے ہٹنا پڑا، پنتار میں آ کر رہے، پھر بالاکوٹ میں آخری معرکہ ہوا اور اس معرکے میں وہ شہید ہوئے. یہی صورتحال آپ آگے بڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے. مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ کتنے لوگ تھے جب وہ تحریک چلا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر وہ سب اہل سنت تھے، وہ مجرم اور خبیث جنہوں نے ان کو حجاز میں گرفتار کروا کر مالٹا بھیجا، وہ وہی لوگ تھے. اور جب وہ واپس آئے تو ان کو یہ کہنا پڑا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب مدرسے میں مجھے افراد نہیں ملیں گے. تو پھر انہوں نے جامعہ ملیہ کے قیام میں سرپرستی کا
فریضہ انجام دیا اور یہ فرمایا کالج کے لڑکوں سے مجھے امید ہے کہ یہ کچھ کریں گے۔ آگے چل کر یہی مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی فرمایا، وہ اس حلقے سے مایوس ہو گئے جو حلقہ صرف جھگڑوں میں رہتا ہے، فتنوں میں رہتا ہے، قال اقول میں رہتا ہے، فإن قلت قلت کے اندر رہتا ہے۔ مدرسوں کے اندر اس کا دماغ جھگڑالو بنتا ہے، منطقی بنتا ہے، فلسفیانہ بنتا ہے، ارسطو کے قلی تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ ان لوگوں نے فتنے پیدا کیے، ہر صالح تحریک کے مقابلے میں فتنہ پیدا کیا۔ اور پھر مولانا علی میاں صاحب نے سن 46 میں 1946-47 میں جب اپنی کتاب ماذا خسر العالم لکھی تو یہ لکھا کہ خلافت راشدہ کے بعد جو دور آیا وہ جاہلیت کا دور تھا، ظلم کا تھا، سفاکی کا تھا، بدعنوانی کا تھا، شراب و کباب کا تھا۔ جس وقت وہ لکھ رہے تھے سارا جمہور کچھ اور کہہ رہا تھا، لیکن وہی برحق تھے، انہی کی بات سچی تھی۔ اور جب وہ لکھ رہے تھے تاریخ دعوت و عظیمت تو اس میں بھی یہ لکھ رہے تھے کہ خلافت راشدہ کے بعد کا دور ظالمانہ تھا، جاہلیت کا تھا، اور اس میں شراب و کباب کا دور شروع ہو گیا۔ اور یہ ساری باتیں جس وقت افراد لکھ رہے تھے اس وقت جمہور دوسری باتیں کر رہے تھے، وہ جمہور غلط تھے، وہ بھیڑ ہمیشہ، وہ بھیڑ مولویوں کی، ملاؤں کی بھیڑ، جس نے ابو حنیفہ کا ساتھ نہیں دیا، جس نے مالک کا ساتھ نہیں دیا، جس نے شافعی کا ساتھ نہیں دیا، جس نے احمد کا ساتھ نہیں دیا، جس نے نسائی کا ساتھ نہیں دیا، جس نے آگے چل کر ابن تیمیہ کا ساتھ نہیں دیا، مجدد الفسانی کا ساتھ نہیں دیا، شاہ ولی اللہ کا ساتھ نہیں دیا، ابو الحسن علی ندوی کا نہیں دیا، جس وقت ابو الحسن ندوی کا قلم نشتر بنا ہوا تھا عبد الناصر کے خلاف اور کمال اتا ترک کے خلاف، اس وقت دیوبند کا حلقہ، اس بر صغیر کے علماء کا حلقہ کمال اتا ترک کو غازی کہہ رہا تھا اور عبد الناصر کو مجاہد کہہ رہا تھا۔ یہ تاریخ سب کے سامنے ہے، اگر نہیں ہے تو ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ ابو الحسن اکیلا تھا جو اس وقت ان پر آگ برسا رہا تھا اور اس کے خلاف مصر کی حکومت شکایت کر رہی تھی۔ تو ہمیشہ تاریخ میں یہ ہوا کہ دو چار لوگ ہوتے ہیں جو حق بولتے ہیں، بھیڑ ہمیشہ گڑبڑ کرتی ہے۔ بلکہ امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ، جن کو نیشاپور میں ہزاروں لوگوں نے استقبال کر کے اکرام کر کے اپنے ہاں مہمان بنایا، اور 5 سال امام بخاری نے ہزاروں طلبہ کو تیار کیا اور پڑھایا۔ اس کے بعد پھر وہاں کے مفتی اعظم صاحب کے ایک جملے کی بنیاد پر سب بخاری کے دشمن ہو گئے۔ یہ سارا ریوڑ بھاگ کھڑا ہوا جو یہ کہتا کہ حدثنا الامام البخاری قال حدثنا، جو یہ کہتا، یہ سارے شاگرد ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور صرف 2 شاگرد بخاری کے پاس رہ گئے۔ نیشاپور میں وہی بخاری جو سروں پر بٹھا کے گویا کے لائے گئے تھے، ان کو اس طرح چھوڑ دیا گیا، دھتکار دیا گیا، نکال دیا گیا کہ متروک کہا گیا۔ متروک کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے روایت نہیں لی جائے گی، اس کے مستحق نہیں۔ اس طرح امام بخاری کو نیشاپور چھوڑنا پڑا۔ بخارا گئے تو وہاں بھی وہی اہل سنت کا ٹولہ تھا جس نے جینے نہیں دیا بخارا میں، چین کی زندگی جی نہیں سکے، آخر اپنے گاؤں خرتنگ گئے اور دنیا سے اتنے عاجز ہو گئے۔ امیر المومنین فی الحدیث دنیا سے عاجز آ گئے، اہل سنت کی بدماشیوں سے عاجز آ گئے، جو جب چاہیں سر پہ چڑھائیں اور جب چاہیں پٹک دیں بڑے سے بڑے امام کو۔ تو امام بخاری کا آخری وقت اس طرح گزرا کہ اللہ میاں سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے اب اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور امام بخاری کا انتقال ہوا۔ ایسی تاریخ ہے، اتنی اندوہناک تاریخ ہے، المناک تاریخ ہے، افسوسناک تاریخ ہے، جس کو جمہور کہتے ہیں۔ جمہور عوام نہیں، عوام تو ریوڑ ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، لیکن جو علماء ہیں وہ مولوی تھے، علماء تھے جو بخاری کے شاگرد تھے، جنہوں نے بخاری کو چھوڑ دیا۔ وہ جو مسجد میں نسائی کا واعظ سن رہے تھے وہ وہاں کے علماء تھے، طلبہ تھے، جو کل یہ کہہ سکتے تھے کہ حدثنا النسائی قال، انہوں نے ان کو جوتوں سے مارا، لاتوں سے مارا اور شہید کر دیا۔ اور اسی طرح کن کن کا تذکرہ کیجیے گا تو میں اپنے طلبہ سے بس آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی دھوکہ مت کھانا، جب بھی کوئی بات کرے کہنا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دلیل چاہیے، اس کے علاوہ کچھ سننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اور میں طلبہ سے کہتا ہوں کہ درجوں میں اگر کوئی استاد اس طرح کے مسئلے کو چھیڑے تو اس کا فوٹو لے لینا اور بات ریکارڈ کر لینا اور مجھے بھیجنا۔ اگر اس مسئلے پر گفتگو کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جائے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا اور کہنا کہ حضور کی حدیثیں صرف چلیں گی، وہی سکہ رائج الوقت ہیں اور رہیں گی۔
ان کے علاوہ کسی کا قول مت سناؤ، جمہور کی باتیں مت کرو۔ پوری تاریخ میں جمہور نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ کبھی کسی دور میں حجت نہیں۔ اور آج کا سارا جمہور سعودی مجرموں کے ساتھ ہے، امارات کے مجرموں کے ساتھ ہے، ان کے تلوے چاٹتا ہے، ان کا پیسہ کھاتا ہے، ان کے جلسوں میں جاتا ہے، جن کے جرائم ایسے ہیں کہ افغانستان کے 15 لاکھ شہید ہوئے تو ان کی زمین کا استعمال، عراق کے 15 لاکھ شہید ہوئے تو ان کی زمین سے حملے کیے گئے، اور صدام پر ایک الزام لگایا گیا کہ اس کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے ہتھیار ہیں، اور اس کے بعد اس کے عنوان سے پوری فوج عراق کی تباہ کر دی، سارے جہاز سعودیہ سے اڑ کے جا رہے تھے۔ اور سیریا میں ابھی 12 لاکھ انسانوں کو شہید کیا گیا، 65 ملکوں کا الائنس جدے میں قائم ہوا تھا امریکہ کی قیادت میں، اور اس کے بعد سیریا کے محلوں کے محلے ختم کر دیے گئے، ملبے میں تبدیل کر دیے گئے۔ مصر میں 10,000 انسانوں کو تو پہلے ہی دن شہید کر دیا گیا تھا، جو رمضان بھر روزے بھی رکھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، اللہ کے ذکر میں رہے، ان کو بھون دیا گیا۔ اور پھر مرسی کی حکومت کو ہٹانے میں اس کا جو کردار ہے سب کو معلوم۔ اور جزیرۃ العرب میں اب اس کی کوشش ہے کہ بتوں سے پھر اس کو آباد کیا جائے، اور صہیونیوں سے، صلیبیوں سے آباد کیا جائے، اور سینما گھروں سے اور عیاشی کے اڈوں سے آباد کیا جائے۔ ذرا پوچھئے جمہور سے، یہ جو آپ کا جمہور ہے، علماء کا جمہور، صوفیاء کا جمہور، ملاؤں کا جمہور، قاضیوں اور مفتیوں کا جمہور، ان کے منہ میں حق نہیں ہے؟ یہ آپ کی زبان بھول گئے ہیں؟ من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من ایمان۔ یاد نہیں رہ گیا ان کو؟ کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ سبق بھلا دیا انہوں نے۔ یہ صرف تملق جانتے ہیں، چاپلوسی جانتے ہیں، اور جوتیاں سیدھی کر کے کچھ ٹکے، کچھ پیسے، کچھ چھچڑے چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال، یہ جمہور ہے اہل سنت کے، وہ جمہور ہیں سعودیہ والے، اہل سنت کے جمہور ہیں جنہوں نے 12 لاکھ سیریا میں شہید کروایا، 15 لاکھ عراق میں، 15 لاکھ افغانستان میں، اور 20,000 مصر میں، اور دنیا کے ملکوں میں، یمن میں 1 لاکھ انسان تقریباً مار دیے ہوں گے، زخمی کر دیے ہوں گے۔ یہ ہیں جمہور۔ اس میں ظاہر ہے کہ مفتی بھی ہیں، ان میں بڑے بڑے علماء بھی ہیں۔ جس وقت چاہیے دیکھ لیجئے سعودیہ کے بڑے بڑے حالوں میں اور قصروں میں اور محلوں میں بیٹھنے والے وہ علماء جن کے چہروں میں داڑیاں ہیں، سر پر رومال ہیں، اور جو عقال پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ یہ بڑی نورانی جماعت ہے۔ ان کے دل سیاہ ہیں، ان کے کرتوت نہایت ہی ناپاک ہیں، وہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ ہیں، اور جو 60,000 لوگ جیلوں میں ہیں وہ ہیں برحق علماء ہیں، وہ طلباء ہیں، وہ ملک کی اصلاح چاہنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں بر صغیر کے علماء اگر خاموش ہیں اور ان کی تعریف کرنے میں تو چاہتے ہیں کہ سبقت کریں، اور ان کی جو مذمت واجب ہے، ان پر فرض ہے، اس سے جی چراتے ہیں، تو یاد رکھنا طلباء، یہ وہ جمہور ہیں جنہوں نے ہمیشہ جرائم کا ساتھ دیا، یہ وہ جمہور ہیں جو ہمیشہ حکام کے ساتھ رہے، یہ سرکاری درباری علماء ہیں، یہ ان کے چیلے چاپڑ ہیں۔ ان سے کبھی متاثر مت ہونا، حق بات کہنا، حق بولنا، اور یہ اس کی نگرانی رکھنا کہ جو بھی استاد نہ پڑھائے اس کی شکایت کرو، جو ناغہ کرے اس کی شکایت کرو، اور ان کی بنیادی چیزوں کو ریکارڈ کرنا، ان کا فوٹو بھی لے لینا اور ریکارڈ کرنا کہ کون کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ ان مسئلوں کو اگر وہ اٹھا رہا ہے، چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، تو پھر اس کو یہ سمجھا دینا کہ یہ چیز چلنے والی نہیں ہے، یہ سکہ کھوٹا ہو چکا ہے، حقیقتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ اس لیے جو حقیقت ہے قرآن میں اور حدیث میں، اس کے علاوہ ہم کسی کی نہیں مانیں گے۔